بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے دین کے اوپر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ جو دین پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو دین پر چلا وہ کامیاب ہوا، جو قوم دین پر چلی وہ کامیاب ہوئی، جو قوم دین پر نہیں چلی وہ ناکام ہوئی، دنیا میں بھی ناکام ہوئی اور مرنے کے بعد بھی ناکام ہوگی۔ دین، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کے لیے کامیابی کا معیار بنایا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، ملک، مال، عزت، عہدہ، منصب، جائیداد، جاگیر، اس کو اللہ نے کامیابی کا معیار نہیں بنایا۔ ہاں، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر دین پر چل رہا ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے۔ اگر یہ دنیا کی چیزیں تو انسان کے پاس ہیں اور دینی زندگی اس کے اندر نہیں ہے تو پھر دوستو یہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور مرنے کے بعد بھی ناکام ہے۔ یہ ایک چیز آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے، اور دین آتا ہے محنت سے زندگیوں کے اندر۔ محنت کے بغیر دین زندگیوں کے اندر نہیں آتا۔ دنیا کے اندر اللہ نے اسباب کو پھیلایا ہے، ہر چیز کا وجود میں آ جانا اس لائن کے سبب کے اختیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو چیز بھی وجود کے اندر آتی ہے اس چیز کے حاصل کرنے کا جو سبب ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے تو پھر وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک عام سنت ہے کہ اسباب کے ذریعے سے اللہ رب العزت نتیجہ نکالتے ہیں چیزوں کی شکل میں اور محاصل ملتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کھیتی باڑی کی محنت کا ایک سبب ہے، اس سبب کو جب اختیار کیا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اناج عطا فرماتے ہیں، کھانے کی چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ اگر سبب اختیار نہ کیا جائے، اللہ قادر تو ہیں اس بات پر کہ بغیر کھیتی باڑی کی محنت کے، زراعت کی محنت کے اللہ پاک کھانے پینے کی چیزیں میسر کر دیں، لیکن اللہ پاک کی سنت یہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اگر اولاد حاصل کرنی ہو تو شادی کے سبب کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور شادی کے سبب کو اختیار نہیں کریں گے تو دوستوں اور بھائیوں اولاد نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت قادر ہے اس بات پر کہ بغیر شادی کے سبب کو اختیار کیے اللہ اولاد دے دیں یا انسان کو خلقت کر دیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر شادی کے سبب کے تنہا تنہا اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔
اور نظام کائنات کے خلاف اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے پہلو سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ مادہ بچے کو جنم دیتی ہے، لیکن یہاں کے نظام کے خلاف اللہ پاک نے آدم علیہ السلام مرد ہیں، ان سے اللہ پاک نے ان کے پہلو سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اللہ کی قدرت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار تو کبھی کبھار کیا، لیکن اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، نہ اللہ کی سنت کے اندر تحویل ہوتی ہے۔ تو جس لائن کا ہم نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لائن کی محنت کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم مختلف قسم کے پھل لینا چاہتے ہیں تو باغبانی کی محنت ہے، باغبانی کی محنت کریں گے تو پھر اللہ پاک ہمیں پھل دیتے ہیں۔ لیکن مریم علیہ السلام عبادت خانے میں تھیں، زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ان کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پھل پڑے ہوتے تھے۔ زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو عرض کرتی تھیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے اللہ نے دیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے پھل ہوتے تھے کہ جن پھلوں کا وہ موسم بھی نہیں ہوتا تھا، بغیر کسی واسطے کے سبب کے اللہ پاک مریم علیہ السلام کو پھل کھلاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت تھی۔ ایسے ہی دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم اور آپ مختلف قسم کی مصنوعات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صنعت کے سبب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ کپڑا لینا چاہتے ہیں تو کپڑے کی محنت، کپڑے کی صنعت، برتن لینا چاہتے ہیں تو برتنوں کی صنعت ہے نا جی۔ اور دوستوں اور بھائیوں، چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مصنوعات کی چیزوں کی صنعت کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسے دنیا دارالاسباب ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں کے اندر دین آ جائے، لوگ انسان لوگ اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، اس کے لیے اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کو سبب کا درجہ دیا ہے۔ تو نبی والی محنت کے سبب کو اختیار جب کیا گیا تو اللہ نے نبیوں کی محنت کو سبب کا درجہ دے کر اللہ پاک نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت تو اللہ ہی دیتے ہیں۔ جیسے کھیتی باڑی کی محنت کی جاتی ہے، سبب اختیار کیا جاتا ہے، کھیتیاں تو اللہ ہی اگاتے ہیں، اناج تو اللہ ہی دیتے ہیں۔ باغبانی کی محنت کو سبب اختیار کیا جاتا ہے تو پھل تو بھی اللہ ہی لگاتے ہیں۔ باغبان، باغ میں محنت کرنے والا، وہ تو پھل نہیں لگاتا، پھل تو اللہ اپنی قدرت سے لگاتے ہیں، ہے نا جی۔ ایسے دوستوں اور بھائیوں، ایک تجارت کی محنت ہے جس سے مال حاصل ہوتا ہے۔ تو دوستوں بھائیوں، تجارت کی محنت تاجر کرتے ہیں، لیکن بھائی اس کے اندر سے مال تو اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ ایک ہی لائن کے دو تاجر ہیں، ساتھ ساتھ ان کی دکانیں ہیں، ایک کی تجارت سے اس کو نفع ہو رہا ہے، دوسرے کی تجارت خسارے میں جا رہی ہے۔ تو کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ نفع دینے والی ذات تجارت کی شکل سے، مال کی شکل میں تو اللہ کی ذات ہے۔ ایسے ہی دوست اور بھائیوں، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر محنت کی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو دین پر چلنے کی استعداد پیدا کی۔ ہاں، جن کے مقدر کے اندر ہدایت تھی، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ جو محروم اور شقی بدبخت تھے، وہ ہدایت سے محروم رہے۔
تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زراعت کی محنت سے تو اناج ملتا ہے، تجارت کی محنت سے دوستوں اور بھائیوں مال ملتا ہے، باغبانی کی محنت سے پھل ملتے ہیں، صنعت کاری کی محنت سے مصنوعات ملتی ہیں۔ ایسے میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرات انبیاء علیہ السلام کی مبارک محنت سے اللہ پاک دین پر چلنے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ قانون کی محنت کا نتیجہ سیاست، باغبانی کی محنت کا نتیجہ پھل، تجارت کی محنت کا نتیجہ مال، اور صنعت کاری کی محنت کا نتیجہ مصنوعات، چیزیں۔ ایسے ہدایت اور انبیاء علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ کیا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں؟ ہدایت کہا جانا ہے، ہدایت کہا جانا ہے۔ تو ہدایت وہ مبارک نعمت ہے، وہ نور ہے، وہ رہنمائی ہے، وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے جس پر انسان دین پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ملے گی یہ ہدایت کی محنت سے ملے گی۔ ہدایت کی محنت کا نام دعوت ہے، دعوت ہے جی۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام ہدایت کی محنت لے کر آئے، دین کی محنت لے کر آئے۔ ان کی محنت کے نتیجے میں جن کے مقدر میں ہدایت تھی، اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو پہلے انبیاء علیہ السلام آئے، محنت کر کے گئے، اور اللہ نبی بھیجتے رہے۔ ایک وقت کے اندر کئی نبی بھی آئے، بلکہ ایسا ہوا کہ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، خود بھی نبی ہے اور بھائی بھی نبی ہے نا جی۔ کوئی بھی نبی یہ خاص قبیلے کے لیے، کوئی خاندان کے لیے، اور کوئی علاقے کے لیے، کوئی محدود زمانے کے لیے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے اختتام پر اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی کا دنیا کے اندر مبعوث فرمانا اللہ نے ختم فرما دیا۔ آپ کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، ارشاد آیا کہ اب قیامت تک نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو وہ مبارک محنت جو انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے، ہدایت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، آخرت کی اور دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس محنت کے کرنے کا مکلف اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہماری اور آپ کی جو بعثت ہے نبیوں والے مقصد پر ہے، بلکہ صحیح معنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، اللہ رب العزت نے اس امت کے ہر فرد، مرد اور عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد پر اس کی بعثت کی ہے۔ ہم اور آپ کا دنیا کے اندر آنے کا وہی اصلی مقصد ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس مبارک محنت کو ہم اختیار کریں گے جس محنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا۔ تو اس محنت کو میرے دوستوں اور بھائیوں سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس محنت کو عملی طور پر اختیار کرنا ہماری اور آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان کو اس محنت کا محنتی بنانا ہماری اور آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اور چیزوں کے بارے میں ہم سے آخرت میں سوال کیا جائے گا، جیسے قبر کے سوالات ہیں، آپ کا رب کون، آپ کا دین کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں، میدان محشر میں اللہ اکبر زندگی کیسے گزار کر آئے، جوانی کیسے گزار کر آئے، مال کیسے کمایا، خرچ کیسے کیا، اور جو دین کا علم تمہارے پاس تھا اس پر کیا عمل کر کے آئے۔ جہاں یہ سوالات ہوں گے،
یہ امت بھی مسئول ہے اس مبارک محنت کی، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے، جس محنت کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا ہے۔ تو ہم اور آپ سارے کے سارے آخرت میں اللہ کے حضور میں جواب دیں ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے گا، ایسے اس امت سے بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ کے ذمے جو محنت لگائی تھی اس محنت کو کیا کیا ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، اس مبارک محنت کو ہم نے سیکھنا بھی ہے اور ہر مسلمان کو سیکھنے والا بنانا بھی ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس محنت کی دو جز ہیں، ایک اجتماعیت ہے اور دوسری نقل و حرکت ہے۔ ایک اجتماعیت اور دوسری نقل و حرکت ہے۔ اجتماعیت کیا ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ایسی محنت کرے کہ جس محنت کو اختیار کر کے ہر دنیا کے اندر آنے والا قیامت تک کا انسان اللہ کے ہاں سے ہدایت کو حاصل کرے اور دین پر چلنے کی اپنے اندر استعداد پیدا کرے تاکہ دنیا اور آخرت کی اس کو کامیابی مل جائے۔ ایک تو ہے اجتماعیت اور دوسری ہے نقل و حرکت۔ نقل و حرکت جیسے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس چل کر جاتے تھے، نقل و حرکت وجود میں لاتے تھے، ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے ساتھیوں کے اعتبار سے بھی، خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اجتماعیت یہ ہے کہ اس کے لیے مسجد کے اندر مشورے ہوں، گھر گھر میں مشورے ہوں، اس بات کی فکر کی جائے کہ ساری دنیا کے اندر جتنے انسان قیامت تک آئیں گے سارے کے سارے کیسے دین پر چلنے والے بنے، کیسے وہ محنت وجود کے اندر آئے جس محنت کے اختیار کرنے سے اللہ پاک دین پر چلنا آسان کرتے ہیں۔ اس کے لیے دوستوں اور بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کر مشورے کرنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مشورے کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی مشورہ کیا کرتے تھے، مسجدوں کے اندر بیٹھ کر مشورے کیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں سب سے بنیادی چیز میرے دوستوں اور بھائیوں وہ اجتماعیت ہے، مشورہ کرنا ہے نا جی۔ مشورہ ہو رہا ہے مسجد نبوی کے اندر نجد کی طرف جماعت کیسے بھیجی جائے، یمن میں جماعت کیسی بھیجی جائے، حبشہ میں جماعت کیسے بھیجی جائے، مختلف علاقوں کے اندر جماعتوں کو بھیجنے کی شکلیں سوچی جاتی تھی، خود کہاں کہاں جائیں اور پھر کس کس کو کس علاقے کے اندر بھیجا جائے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، اجتماعیت قائم ہوگی مشورے سے۔ اب اس مشورے کے اندر مسجد کے مشورے میں بیٹھنا، گھر کے مشورے کے اندر بیٹھنا اور پھر جماعتوں کی شکل کے اندر نکل کر روزانہ مشورے کی شکل اختیار کرنا، مقام پر رہ کر بھی اور جماعتوں میں چلتے ہوئے بھی۔ تو مشورے سے میرے دوست اور بھائیوں آپس میں جوڑ بھی پیدا ہوگا اور اللہ رب العزت کے ہاں سے ایسی چیزیں اللہ پاک انشاءاللہ نصیب فرمائیں گے کہ کیسے فلاں علاقے والوں کو، فلاں بستی والوں کو، فلاں شہر والوں کو کیسے مسلمانوں کو اس محنت پر ڈالا جائے۔ تو مشوروں کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے۔ مشورہ بنیاد بنتا ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کو ایڈوکیٹ بنانا ہے، اس کو تاجر بنانا ہے، مشورے کیے جاتے ہیں نا جی۔ ہر کاروباری مشورہ کرتا ہے، میرا کاروبار کیسے بڑھے۔ ہر فیکٹری والا مشورہ کرتا ہے، میری فیکٹری کیسے نفع بخش ہو، کیسے اس سے نفع ملے۔ تو مشورہ گھروں کے اندر کرنا، مسجدوں میں بیٹھ کرنا، جماعتوں کے نکل کر کرنا، میرے دوستوں اور بھائیوں یہ بنیاد بنتا ہے نقل و حرکت کے وجود میں لانے کا، نقل و حرکت کے وجود کے اندر لانے کا۔ تو بھئی جب ہم اور آپ اللہ کی دین کی خاطر گھروں میں بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر مشورہ کریں گے، اللہ اکبر، حدیث پاک کا مفہوم ہے دین کی خاطر ایک گھڑی کی فکر کر لینا 60-70 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔
تو بھئی جب مسجد کے مشورے بیٹھیں گے اور اعمال کا مشورہ کریں گے، ہر مسلمان کو دین پر لانے کی محنت کا فکر کریں گے، تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، تو میرے دوست اور بھائیو اللہ کے ہاں سے کتنا اجر ملے گا، اور اللہ پاک کی طرف سے رحمت نازل ہوگی، اور اللہ ہمیں انشراح نصیب فرمائے گی۔ اور جب سارے عالم کی انسانوں کی ہدایت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، تو میرے دوست اور بھائیو اس کا اثر اللہ پاک قیامت تک آنے والے انسانوں اور زمانوں پر ڈالے گا، اور اللہ پاک یہاں سے اس مشورے میں بیٹھنے والوں کو اجر بھی اللہ پاک ساری دنیا کے اندر ہدایت کے آنے کا اللہ عطا فرمائے گی۔ یہ ہے ہمارا سرمایہ آخرت، اس سے اللہ پاک ہمیں دنیا میں کامیابی دیں گے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی دیں گے۔ تو وہی دوسری بات نقل و حرکت ہے۔ اس مشورے کے نتیجے کے اندر میرے دوستو ہم گھر گھر جا کر دعوت دینے کی فکر کریں گے، گھر گھر جا کر فرد تک جا کر دعوت دینا ہے۔ حضرات فرماتے ہیں کہ بالغ مرد جتنے ہیں مسجد کی جماعت اس کی فکر کرے کہ ہر مسلمان کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑ جائے، ابتدائی درجے کے اندر وہ نماز پڑھنے والا بنے، اور پھر تعلیم میں بیٹھنے والا بنے، اور پھر اللہ کے راستے کی جو نقل و حرکت ہے اپنے مقامی گشتوں کے اندر، مشوروں کے اندر اور بیرونی گشتوں کے اندر شرکت کرے، حتیٰ کہ اتنا جذبہ بن جائے کہ وہ 3 دن کی جماعت میں جانے والا بنے، چلہ 4 مہینے کے لیے نکلے، اور پھر اللہ پاک توفیق عطا فرما دے تو وہ پھر پوری دنیا کے اندر اس محنت کو لے کر جانے والا بنے۔ تو ہر مسلمان کو اس محنت کا محنتی بنانا ہے۔ تو نقل و حرکت کیا ہے؟ مسجد سے نکل کر مشورہ کر کے، گھر سے نکل کر مشورہ کر کے دوستو ایک آدمی کے پاس جانا، اس کو اس بات کا سمجھانا کہ دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں، اللہ نے کس لیے بھیجا ہے۔ جیسے رات بڑی تفصیل سے بات آئی، اللہ نے ہر انسان کو، بحیثیت انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ بحیثیت انسان کے اللہ نے ہمیں اور آپ کو، میرے دوست اور بھائیوں، سارے انسانوں کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، فرما برداری کے لیے، تابعداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرما برداری کیا ہے؟ جس کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم فرما دیا ان کو کر لینا، اور جن کاموں سے اللہ نے بچنے کا حکم فرمایا اس سے بچ جانا، اسی کا نام تابعداری ہے۔ اور اللہ کے ہر حکم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دینا، اس کا نام عبادت ہے۔ جیسے نماز ہے اللہ کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ایسے چاہے تجارت ہو، چاہے ملازمت ہو، چاہے کھیتی باڑی ہو، کوئی بھی دنیا کا شغل ہو، ہر شعبے کے اندر اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو حاصل کرنا۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، بحیثیت انسان کے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، لیکن جیسے پہلے عرض کیا ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں اور آپ کو تو اللہ پاک نے اس امت کے اندر پیدا کیا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد پر، ساری دنیا کے اندر انسانوں کے لیے ایسی محنت کرنا کہ جس سے لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ تو بھائی نقل و حرکت کے اندر ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر، ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک پہنچنا، اپنے محلے کے ہر فرد سے ملنا، اور پھر دوسرے محلے میں جا کر دوسرا گشت کی شکل بنانا ہے نا جی۔ عمومی گشت کی شکل تو بنائیں گے ہفتے میں 1 دفعہ، پوری جماعت مل کر نکلے گی، اور عمومی گشت کی دوسرے گشت کی شکل میں ہفتے میں 1 دفعہ، لیکن روزانہ میرے دوست اور بھائیوں 2.5-3 گھنٹے ہر مسلمان اپنے آپ کو فارغ کر کے اس مبارک محنت پر لگائے، جس مبارک محنت کے وجود میں آ جانے سے اللہ رب العزت دین پر چلنا آسان فرماتے ہیں۔ تو بھائی جب ہم اپنے گشت میں نکلیں گے تو بھائی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا نا جی، اور جب دوسرے گشت میں جائیں گے تو آدھا پونا گھنٹہ زیادہ لگ جائے گا، تو کتنی گھڑیاں ہو جائیں گی۔ ایک گھڑی کا اجر 60-70 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ 1 گھنٹہ لگ گیا تو بھائی
अल्लाह अकबर। तो 2 घड़ियों का अजर मिल गया, 1.5 घंटा लग गया तो कम से कम 3 घड़ियों का अल्लाह ने अजर अता फरमा दिया है। तो दोस्तों और भाइयों, जो तो अजर व सवाब को सामने रख कर चलेगा अल्लाह उसको इस्तिकामत देंगे। हाँ, और जो अफराद को सामने रख कर चलेगा, अफराद हो गए तो चलेगा, नहीं होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो अपनी ज़िम्मेदारी समझकर इन गश्तों के अंदर शिरकत करना। फिर रोज़ाना 2.5-3 घंटे कम अज़ कम, असल तो हज़रात फरमाते हैं कि हर मुसलमान को 8 घंटे रोज़ाना दावत के लिए निकालने चाहिए। तो जब हम घर घर जाकर अमूमी गश्त की शक्ल में, खुसूसी गश्त की शक्ल में, रोज़ाना की मेहनत के अंदर घर घर जाकर दावत देंगे, अल्लाह से होता है, अल्लाह की गैर से नहीं होता है। हाँ जी, अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की सिफ़ात को बयान करेंगे, अल्लाह की कुदरतों को बयान करेंगे। दावत ही वो मजबूत कुव्वत है कि जिसके ज़रिए से अल्लाह पाक दिलों की ज़मीन को नरम करते हैं। अल्लाह की बड़ाई का हल चलाना, अल्लाह की बड़ाई को बोलना, अल्लाह की अज़मत को बोलना, अल्लाह की सिफ़ात का तज़किरा करना, दुनिया के फ़ानी होने को बोलना, आखिरत के हकीकी होने को बोलना, कब्र के हाल को बयान करना। जैसे दोस्तों और भाइयों, 2 दिन से एक बात चल रही है ना। हाँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल ज़रा आखिरत का हाल तो बयान करें, जहन्नम का हाल तो बयान करें। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, 1000 साल आग जलाई गई, जहन्नम सफ़ेद हो गई, और 1000 साल और आग जलाई गई, जहन्नम दोज़ख सुर्ख हो गई। 1000 साल और आग जलाई गई, दोज़ख स्याह हो गई। सारी जहन्नम स्याह है, और इतने दर्दनाक हिस्से हैं उसके अज़ाब के, हम और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जैसे रात भी बात आई, फरमाया अगर जहन्नम के अंदर से, दोज़ख के अंदर से एक सुराख दुनिया के अंदर कर दिया जाए तो सारी दुनिया भस्म हो जाए। और जहन्नम की जंजीरों में से एक जंजीर दुनिया भर के पहाड़ जमा करके उस पर रख दिया जाए तो सारे पहाड़ पिघल कर मैदान बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, जिब्राइल भी खामोश हो गए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसकी दर्जे बयान फरमाई। सबसे दर्दनाक, सबसे ज़्यादा अजियत देने वाला, सबसे ज़्यादा अजाब वाला हिस्सा सबसे नीचे है, उसका नाम हाविया है। उसमें कौन होगा? अर्ज़ किया, उसके अंदर मुनाफिकीन होंगे। उससे कम दर्जे के अजाब वाला हिस्सा, उसका नाम क्या है? उसका नाम जहीम है। उसमें क्या होगा? उसमें कौन होंगे? उसमें मुशरिकीन होंगे। सबसे कम दर्द अजाब वाला हिस्सा कौन सा होगा? वो सबसे ऊपर वाला, जिसको जहन्नम कहते हैं। उसमें कौन होगा? उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहगार मुसलमान। उससे नीचे वाले में, जिसमें ज़्यादा अज़ाब होगा, उसमें सारे यहूदी या ईसाई, और ऐसे ही तीसरे। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, जहन्नम के हाल को बयान करना, कब्र में मुर्दे के साथ क्या होता है इसको बयान करना, मिट जाने वाली दुनिया का तज़किरा कम, बाकी रहने वाली आखिरत का तज़किरा जितना घर घर जाकर करेंगे, फर्द फर्द पर जाकर करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों की ज़मीन को नरम करेंगे और दीन पर चलने की इस्तेदाद पैदा करेंगे। और फिर भाई
نقل و حرکت میں وجود میں لا کر دعوت دینا، تعلیم کے حلقے لگانا، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، اس عمل کی کیا قیمت ہے، اس عمل کے چھوڑنے کی کیا سزا ہے۔ جیسے سچ پر چلے گا، سچ بولے گا، اللہ اس کو نجات دیں گے، جس نے جھوٹ بولا وہ ہلاک ہو گیا۔ جیسے رات بات آئی کہ اگر زکوٰۃ دینا روک لیں گے تو اللہ بارشوں کو روک لیں گے، اگر پرندے جانور اور جاندار نہ ہوتے تو اللہ بوند پانی کی نہ دیتے۔ اعمال کا کیا اثر پڑتا ہے، اچھے اعمال کریں گے تو کتنی جزا ہے، غلط اعمال پڑیں گے تو دوستوں اور بھائیوں کیا سزا ہے۔ اس کو سننا، تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھنا، مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر اس کے حلقے لگانا ہے، اور پھر نماز کو قائم کرنا، ذکر کو قائم کرنا، تلاوت کو قائم کرنا، تلاوت کا اہتمام کرنا، یہ وہ اعمال ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی مشق کرنا۔ یہ اعمال جب ہر مسلمان کرے گا تو دوستو اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے لوگوں کے دلوں کے اندر نور ہدایت ڈالیں گے۔ ہدایت کے آنے کے یہ اعمال ہیں، یہ اعمال منسوس ہیں، یہی ہدایت کے اعمال ہیں، یہی محنت کے اعمال ہیں، یہی مقام کے اعمال ہیں، یہی خروج کے اعمال ہیں۔ دنیا دارالاسباب ہے، نبیوں کے اعمال کو، محنت کے اعمال کو اللہ نے ہدایت کے آنے کے لیے سبب کا درجہ دیا ہے۔ جب تک ان اعمال کے سبب کو اختیار نہیں کریں گے دوستو اللہ ہدایت نہیں دیں گے۔ اللہ قادر تو ہے اللہ ہدایت دے دے، لیکن اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم گشت میں شرکت نہیں کرتے، تعلیم میں شرکت نہیں کرتے، سروزہ نہیں لگاتے، چلہ نہیں لگاتے تو ہدایت کے آنے میں ہم رکاوٹ ہیں۔ ہر متنفس اس کے بارے میں سوچے، ہر فرد اس کے بارے میں سوچے اور اس کا عزم کریں۔ مقام بھی ان کی نقل و حرکت کے اعمال اور مقام پر یہ سارے اعمال ان کو بھی اہتمام سے کریں گے، اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، سروزوں میں نکل کر، چلوں میں نکل کر، 4 مہینے میں جا کر ہر مسلمان خود بھی اعمال کریں گے، ہر مسلمان کو ان اعمال کے کرنے والا بنائیں گے، حتیٰ کہ جہاں تک ہم خود جا سکتے ہوں ہم خود اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر ان اعمال کو وجود میں لانے کے لیے پھریں گے پورے ملک کے اندر، اور میرے دوست اور بھائیوں جہاں ہم نہیں جا سکیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کو تیار کر کے پوری دنیا کے اندر بیچیں گے۔ ایک شہر کراچی یا ایک شہر لاہور یا ایک شہر پشاور، ایک شہر پوری دنیا کے اندر ہدایت کے آنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور ایک مسلمان پوری دنیا کے اندر ہدایت کے نقشے کے قائم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہدایت کے اسباب کے وجود میں لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مولانا نیاز رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہی تھے، اکیلوں نے دعوت اٹھائی ہے، سارے انبیاء علیہ السلام اکیلے آئے، ان اعمال کو اختیار کیا، دعوت چلائی، اللہ کی طرف بلایا، آخرت کی طرف بلایا۔ تو دوستو اور بھائیوں اللہ نے نبیوں کی محنت کو سبب کا درجہ دے کر اللہ نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ پہلے یہ محنت نبیوں کے ذمے تھی، اب وہ محنت میرے دوستو ہمارے اور آپ کے ذمے ہے۔ اس محنت کے کرنے کا ہم اور آپ سارے عزم کریں، ہم اوقات مقرر کریں، گشت کا وقت کسی اور کو نہ دیں، مقامی گشت کا، بیرونی گشت کا بھی وقت کسی اور کو نہ دیں۔ جو 2.5-3 گھنٹے روز کے وقت طے کر لیا تو وہ کسی اور کو نہیں دیں گے۔ بس ایک قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور میں مقیم تھے، ان کا معمول تھا کہ ہر روز عصر کی نماز مرکز میں جا کر سنتے تھے۔
अजान मस्जिद मरकज़ में जाकर सुनी और फिर नमाज तक बैठे रहे जिक्र अज़कार के अंदर। सारी ज़िंदगी का यही मामूल रहा और उनके बाकी साथियों का भी यही हाल था। भावलपुर के अमीर साहब एक दिन ताख़ीर से पहुँचे, असर के बाद आधा घंटा देर से या कुछ ज़्यादा। तो मौलाना पूछने लगे कि क्या बात है, आज आप लेट क्यों आए? उन्होंने अर्ज़ किया जी कि मैं घर से जब निकलने लगा साइकिल लेकर तो एक नकाबपोश औरत दाखिल हुई। उसने मेरा नाम लेकर कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा जी मैंने आवाज़ से पहचान लिया कि ये तो मेरी खाला है। तो उस खातून ने ये कहा अच्छा माँ घर में आए और तुम बाहर जा रहे हो? खाला का दर्जा माँ का दर्जा होता है। फरमाने अर्ज़ करने लगे जी कि मैंने साइकिल रखी खाला के पास, थोड़ी देर के लिए बैठ गया, उसमें मुझे कुछ देर हो गई। तो मौलाना ने एक बात फरमाई दोस्तों और भाइयों, आपने अपनी खाला को ये क्यों ना कहा कि ये वक्त मैंने अल्लाह को दिया हुआ है, जो अल्लाह को वक्त दे दिया मैं किसी और को नहीं देता। हम और आप अज़म करें जो मुकामी गश्त का दिन वक्त मुकर्रर है उसको हम किसी और को नहीं देंगे। बैरूनी गश्त का जो वक्त तय है मेरे दोस्तों किसी और को हम नहीं देंगे, न कारोबार को, न तजारत को, न रिश्तेदारों, न वाकुफकारों को, न मिलने वालों को। और जो 3 दिन का वक्त तय किया है किसी और को नहीं देंगे, वो अल्लाह को दे दिया। और जो रोजाना का 2.5-3 घंटे का वक्त है जो अल्लाह के लिए वक्फ कर दे दिया वो अल्लाह का हो गया, वो किसी और को नहीं देंगे। ऐसे चिल्ले का वक्त जो हमने तय कर लिया किसी और को नहीं देंगे। मैं सारे आज़म करते हैं इसमें। और मेरे दोस्तों और भाइयों फिर अल्लाह से तौफीक मांगें कि अल्लाह पाक हम सबको इस मेहनत का मेहनती बना दे और इस मेहनत को कबूल फरमाकर अल्लाह पाक पूरी दुनिया के अंदर हदायत के नक्शे को कायम फरमाए। तो हर मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर हदायत के आने का ज़रिया बन सकता है बशर्ते के पूरे अज़म के साथ इन अमाल के अंदर लगे। जब अमाल में लगेंगे मेरे दोस्तों और भाइयों, इन्हीं अमाल से, दावत से, तालीम से, नमाज से, ज़िक्र से और अच्छे अखलाक से, इसी से हमारी भी तरबियत होगी, इसी से अल्लाह पाक हदायत वजूद में लाएंगे। तो मेरे दोस्तों और भाइयों अल्लाह हम सबको तौफीक तबाना सारे दोस्त करेंगे जी इंशाअल्लाह जी। और भाई अब आधे घंटे पौने घंटे का आपको वक्फा मिलेगा। मेरी दरख्वास्त ये है काम वही अच्छा जिसका इख्तिताम अच्छा। अब जो आधा पौना घंटा हमें मिल रहा है थोड़ी बहुत अपनी ज़रूरत भी पूरी करें। जो भाई हमारे कुछ इरादे लेकर आए थे किसी वजह से अभी उनका जहन नहीं बना, एक एक को अल्लाह के रास्ते में निकालने की कोशिश की जाए। इज्तिमा कामयाब वो होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेहनत को सीखने के लिए चिल्ले 4 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। और किसी मजबूरी की वजह से जो वापस जाने वाले हैं अपने मुकाम पर जाकर जो करने के अमाल हैं उन अमाल को करने का अज़म करके जाएं। करेंगे ही सारे दोस्त। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा दे। अब जिन भाइयों के इरादे हैं पहले जिन्होंने लिखा दिए वो तो ठीक है, और अब जिसका इरादा बना हो, रात भी आपने मेहनत की, दुआएं भी की, और मेरे दोस्तों और भाइयों वो भी खड़े होकर इजहार फरमा दें। कौन कौन माशाअल्लाह और लोग तैयार हैं जो इस मेहनत को करेंगे, अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए, सिर्फ नाम लिखाने वाले खड़े हों। अल्लाह आप हज़रात